نیک سعادت کا مخصوص مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مخصوص مہینہ ہے، مخصوص عبادت کا۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہر ایک صاحب نصاب کو، بلکہ یہ کہا جائے ہر ایک ایمان والے کو جاننا ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے مال کی ایک مقررہ مقدار کو کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے ایک مقررہ مقدار کو کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات قرآن و احادیث کی روشنی میں 2-4 کی طرح واضح اور شفاف ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو پھر حال یہ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ایک بات اور آئی تھی، ایک بات پچھلے جمعے کو، کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو اگر کوئی اس بنیاد کو نہیں مانتا ہے تو کیا ہوگا کہ گویا کہ وہ اسلام کی بنیاد کو نہیں مانتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے جو بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ وہی بنیادی چیزیں یہاں پر بھی ہیں۔ مسلمان ہونا، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 صاحب نصاب ہونا، یعنی نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہونا۔ نمبر 6 یہ کہ جو اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے وہ بنیادی ضرورتوں اور قرض سے خالی ہونا، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو اور بنیادی ضرورت سے بھی خالی ہو، یعنی کوئی ضرورت کے لیے اس کو خرچہ نہ کرنا پڑے۔ بس نمبر 7 پہ یہ ہے کہ وہ جو نصاب کے بقدر مال ہے اس کے اوپر 1 سال کا گزر جانا، قمری سال، یہ جو رمضان، شوال، ذوالقعدہ یہ والا سال گزر جانا، جنوری فروری والا نہیں۔ تو یہ اس کی شرط ہے۔ بنیادی ضرورتوں میں آتا ہے جیسے گھر کا ساز و سامان ہو گیا، کھانے کی چیزیں ہو گئیں، اور اسی طریقے سے کپڑے پہننے والے ہو گئے، تو یہ بنیادی ضرورتوں میں سے۔ بجلی کا بل جمع کرنا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے گیس کا بل جمع کرنا ہے، گیس سلنڈر لینا ہے، تو ان سب کے خرچے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر مال بچ رہا ہے تو زکوٰۃ اس میں فرض ہوتی ہے 1 سال کے گزرنے کے بعد میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سونا، سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 چاندی، چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3 کیش، کیش جس کو کہتے ہیں لکوڈ فارم میں ہمارے پاس پیسہ ہونا، نقد ہونا، تو کیش پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4 سامان تجارت، یعنی ایسا سامان جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، اس سے پروفٹ اور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو، تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 5 اور نمبر 6 بھی ہیں کہ مویشی جو گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں، خاص طور سے یہ گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، اسی طریقے سے اونٹ ہو گیا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ شہر میں ایسا نظام عام طور سے نہیں ہوتا ہے، یہ اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پر ذکر کیا جاتا ہے زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار پر جس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ نکال کر کے دینا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آیا کہ یہ جو 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کا نصاب کیا ہے؟ نصاب کہتے ہیں کہ ایک خاص مقدار تک کے ہمارے پاس سونا، چاندی، کیش یا سامان تجارت کی مالیت پہنچ جائے، ایک خاص مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں، نصاب کہتے ہیں، خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اگر ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن صرف سونا ہو، اس کے ساتھ کوئی چاندی نہ ملی ہو، اس کے ساتھ کوئی کیش آپ کے پاس نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کے پاس سامان تجارت کچھ نہ ہو، تو 7.5 تولہ سونا تقریباً آج کے زمانے میں 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے، 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اگر ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور 52.5 تولہ چاندی آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے تقریباً بنتی ہے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام۔ اب اگر سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا ہے، یا ہم یہ دیکھیں کہ کیش کا نصاب کیا ہے، تو کیش اگر ہمارے پاس ہے، نقد ہے، تو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم نصاب کے بقدر سونا خرید لیں یا چاندی خرید لیں۔ اب آج کل سونے اور چاندی میں بہت زیادہ فرق ہے، سونا آسمان میں ہے اور چاندی زمین پہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو چاندی جلدی آتی ہے، لہٰذا اگر ہمارے پاس اتنا کیش ہے، اتنا نقد ہے، اتنا لکوڈ فارم میں ہمارے پاس پیسہ، چاہے وہ ہمارے پاس ہو چاہے وہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو ہمارے پاس پڑا اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا اتنا اگر پیسہ ہے ضرورتوں سے زیادہ، بنیادی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے زیادہ کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چوتھی چیز کا جو نصاب ہے، مطلب یہ سامان تجارت، ایسی چیزوں کو خریدنا جو ہم نے کو آگے بیچنی ہو، ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہو، اس سے ہمیں بینیفٹ حاصل کرنا ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ کوئی سامان ہو، کسی بھی چیز کی دکان ہو، کوئی بھی سامان ہو، اگر اس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو بیچیں گے تو ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی آ سکے گی، تو حال یہ ہے کہ اس شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا اور کس کس پر ہے۔ آخری چیز اس میں یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، اور تھوڑی سی چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کیش جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، اور سامان تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر کے 52.5 تولہ چاندی آ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش، تھوڑا سامان تجارت ہے، ہم سب کو جمع کریں گے، سب کی مالیت نکالیں گے۔ اگر سب کی مالیت نکلنے کے بعد اتنا پیسہ بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا نکالے گا تو دے گا کس کو؟ کل ملا کے کہا جائے کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا جائز ہے، کس کو دے سکتے ہیں، تو قرآن میں تو عام طور سے جو ذکر کیا گیا ہے وہ 8 لوگوں کو ذکر کیا قرآن نے، لیکن وہ 8 لوگوں کا ذکر موجودہ اعتبار سے وہ سب 8 چیزیں ہم کو نہیں ملتی، 8 طرح کے لوگ ہمیں نہیں ملتے۔ اس وقت 4 طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور 4 طرح میں بھی 3 طرح کے لوگ زیادہ ملتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ پہلی چیز جو ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے، پہلا انسان وہ ہے جو سب سے پہلی شرط تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ تو پہلی شرط کیا ہے جس کو دی جا سکتی ہے کہ فقیر ہو۔ فقیر وہ نہیں جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ گھر پہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا آ گیا، یہ فقیر نہیں۔ فقیر ہر اس شخص کو کہیں گے، فقیر ہر اس شخص کو کہیں گے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ نہ ہو، نصاب کے بقدر پیسہ نہ ہو لیکن ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہ ہو، ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہ ہو اور نصاب کے بقدر پیسہ بھی نہ ہو، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ کھاتے پیتے گھر کا ہو، وہ 2 ٹائم کا کھانا کھا پاتا ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا شخص ہے مسکین۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے، یعنی کھانے کے لیے بھی اس کے پاس دقت ہو، پہننے کے لیے کپڑوں کی دقت ہو، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کی دقت ہو، لہٰذا ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں قرض دار۔ مثال کے طور پر کوئی قرضے میں ڈوبا ہے 10 لاکھ کے، لیکن ساتھ میں وہ 1.5 لاکھ کا آئی فون بھی چلا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی گاڑی سے بھی چل رہا ہے، 2 ویلر سے، اور ساتھ میں اس کے پاس 5 لاکھ کی اور 6 لاکھ کی 8 لاکھ کی جو ہے گاڑی بھی ہے، کار جس کو وہ استعمال میں لائے ہوئے ہیں، استعمال میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ قرض دار ہے 10 لاکھ کا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ قرض دار ہے۔ اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں، موبائل ہے 2 لاکھ کا، اور 2 لاکھ کی 2 ویلر ہے، اور 8 لاکھ کی جو ہے 4 ویلر ہے، یہ سب ضرورت میں داخل ہے، لہٰذا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بھلے کوئی 2 کروڑ کی گاڑی میں ٹہل رہا ہو، لیکن اگر وہ قرض دار ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ 2 کروڑ کی جو گاڑی ہے وہ استعمال میں ہے، وہ کیا ہے؟ استعمال میں، استعمال والی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرض دار ہے تو اپنے قرضے کو مائنس کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور وہ مالک ہے 5 لاکھ کا، بنیادی ضرورتوں سے زیادہ ہے، لیکن پتہ چلا اس نے 4.5 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے، اگرچہ اس کو ابھی نہیں دینا ہے، بعد میں دینا ہے، لیکن وہ 4.5 لاکھ روپے 5 لاکھ میں سے گھٹائے گا تو کتنے بچیں گے؟ 50,000۔ تو 50,000 اگر 50,000 میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تب تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا، اچھا ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ چوتھا جو ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چوتھا شخص وہ ہے کہ مسافر ہو۔ مسافر کا مطلب یہ آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سفر میں جاتا ہے، آن لائن سسٹم ہو گیا ہے پیسوں کا لین دین کا اور پیمنٹ کرنے کا، تو آج کل تو اتنی دقت نہیں ہوتی، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، زیادہ سفر لے کر کے جا رہے ہیں اور سفر کا سامان لے کر کے جا رہے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا انتظام کر کے، پتہ چلا وہاں دیر ہو گئی، کام نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، اب سامان لے کر کے گئے تھے 8 دن کا اور وہاں ہم کو لگ گئے 15 دن، اب یہ جو آگے کے جو دن لگے یہ ضرورت ہماری کون پوری کرے گا؟ حالانکہ ہم اپنے شہر میں جو ہیں وہ مالدار ہیں، ہم اپنے علاقے میں مالدار ہیں، لیکن وہاں جب دوسرے شہر میں گئے، سفر کرنے گئے، ہم مسافر بنے تو حال یہ ہوا کہ ہم مالدار، ہم جو ہے غریب طبقے میں آ گئے، یعنی ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا، ہم گھر نہیں جا سکتے، ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پہ بتایا گیا کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی، اگرچہ یہ اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں آ کر کے یہ کیا ہو گیا، یہ کہا جائے کہ فقیر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ لیکن ہم نے پھر وہی بات کہی نا کہ آج کل جو کہ آن لائن سسٹم ہو گیا، فون پے ہے، گوگل پے، نہ جانے کیا کیا چیزیں سب چل گئی ہیں، تو آج کل بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اگر کوئی آتا ہے تو اس کو دی جا سکتی، زکوٰۃ ادا بہرحال ہو جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں 4 جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ پہلا نام جو آتا ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور عام سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اسی طریقے سے کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ سامان ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس نے ایک زمین لے کر کے ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے بعد میں دیکھیں گے، بنوائیں گے، رہیں گے، جو کرنا ہو کریں گے، مکان لے کر کے ڈالا ہوا ہے، یا اس کے گھر میں ایک بڑی گاڑی کھڑی ہے کہ کسی استعمال میں نہیں آتی، سال بھر کھڑی ہوئی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت میں نہیں آ رہی ہے، استعمال میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ہیں جو جس کو کہتے ہیں اپنے اصول کو، یعنی اپنے اوپر ہم جہاں سے آئے ہیں، یعنی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو،
دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، یہ اوپر تک ہم چلتے چلے جائیں گے، اوپر تک ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع کا مطلب یہ کہ جو ہمارے ذریعے سے آئیں، یعنی لڑکا ہے، لڑکی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی، نیچے تک ہم چلتے چلے جائیں گے، وہاں تک کہ بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر زکوٰۃ دے گا تو بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی زکوٰۃ دے گی تو شوہر کو نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار شخص ہے، اس کی اولاد جو نابالغ ہے اور غریب ہے، نابالغ غریب کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے نابالغ لڑکے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، خرچہ نہیں اٹھا رہا، تب وہ غریب ہوئی نا، لیکن خرچہ اس کے اوپر تھا، اس وجہ سے ہم زکوٰۃ اس غریب کو نہیں دے سکتے بچے کو، کیونکہ اس کی ذمہ داری مالدار باپ کے اوپر تھی، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آخری جو ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ ہے جو ہم کہتے ہیں سادات میں سے ہو، سید خاندان سے ہو، بنو ہاشم سے تعلق رکھتا، ہاشمی خاندان سے ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔